السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم سامعین گرامی، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے کہ تکلیف اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنے کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کو حدیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیے، اور اسی طرح ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ فیس بک پیج پر ہوں تو ہمارے پیج کو بھی ضرور فالو کریں۔ تو اس حدیث مبارکہ جو بیان کی جائے گی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے عملوں کو بیان فرمایا ہے جو یہ حدیث مبارکہ میں درج ذیل ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو، غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ویرفع بہ الدرجات، اور جس کی وجہ سے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ ہر حال میں اے اللہ کے رسول بیان فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ تکلیف اور ناگواری کے باوجود وضو کو کامل طریقے سے ادا کرنا، کامل طریقے سے مکمل اور اکمل اور پورا کرنا۔ یہ ایک یعنی پہلا عمل ہے جس کو بیان فرمایا۔ تکلیف اور ناگواری کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف اور ناگواری کا مطلب یہ ہے کہ سردی کا موسم ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، اس کے باوجود بھی انسان وضو کو مکمل اور کامل طریقے سے ادا کرتا ہے، مکمل طریقے سے وضو بناتا ہے۔ یعنی کہ سنت اعمال جتنے بھی وضو میں آتے ہیں، ان اعمال و افعال کو کما حق ہو ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر عمل کو، ہر کام کو 3 بار کرنا سنت ہے، تو گویا کہ وہ 3 بار وضو کے اندر جتنے بھی اعمال و افعال ہیں ان کو بجا لاتا ہے اور کمال طریقے سے مکمل اور تام کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو دور سے لانا پڑتا ہے، تو پھر وضو کے لیے دور سے پانی لانے کے لیے بھی جاتا ہے۔ اور اسی طرح مزید اگر کوئی کسی قسم کی کوئی بھی ناگواری کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو نہیں دیکھتا، تکلیف کو نہیں دیکھتا، مشقت کو نہیں دیکھتا، اس کے باوجود وضو بھی کرتا ہے اور کمال طریقے سے اسباغ وضو یعنی کہ وضو کو کمال صفت کو ادا کرتا ہے۔ تو ایک عمل یہ ہو گیا، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ کثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت ہونا، یہ دوسرا عمل ہے۔ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مساجد کی طرف قدم لگیں، یعنی کہ انسان کا گھر دور ہو یا دور سے آتا ہو تو جتنا دور ہوگا اتنے جو ہے وہ دور سے اتنے زیادہ قدم لگیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدموں کی وجہ سے جو قدم اٹھتے ہیں مساجد کی طرف نماز کے لیے نمازیوں کے، تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک خطا معاف ہوتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا شروع کر دیے تاکہ قدم زیادہ ہوں اور نیکیاں بڑھ جائیں، درجات جو بلند ہو جائیں اور غلطیاں اور خطائیں مٹتی جائیں۔ یعنی کہ اس طریقے سے تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ جو قدم لگیں گے، زیادہ نیکیاں، زیادہ درجے، زیادہ خطائیں، یہ کیفیت بدلتی جائے گی۔ تو فرمایا کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ مساجد کی طرف کثرت سے جانا، اور تیسرا عمل کیا ہے؟ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا، انتظار کرنا۔ ایک یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا، جو نماز آ رہی ہے اس کے لیے انتظار کرنا، اور ایک یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ کر باہر چلا گیا ہے اپنے کاموں کے لیے، کاروبار کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، گھر میں، تو ذہن میں یہی بات آتی ہے بار بار کہ میں پھر مسجد میں جانا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو گویا کہ اس کا یہ ذہنی انتظار ہے، تو ہر وقت تیار ہے کہ جب مسجد میں جانے کا وقت آئے گا تو میں واپس مسجد میں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المنتظر للصلاۃ کأنہ فی الصلاۃ، نماز کی انتظار کرنے والا ایسے ہے جیسا کہ نماز کے اندر مشغول اور مصروف ہو۔ تو نماز کے بعد جو وہ نماز کی انتظار میں ہر وقت تیار رہنا، تو فرمایا کہ فذالکم الرباط، تو فرمایا کہ اس کا ثواب اور درجہ اور اجر کیا ہے؟ فذالکم الرباط، یہ تمہارا رباط ہے، یہ تمہارا رباط ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح المسلم میں بیان فرمایا۔ تو رباط کا معنی کیا ہے؟ رباط کا معنی یہ ہے کہ اسلامی سرحد پر جو مجاہدین کا پڑاؤ ہوتا ہے اور پہرا ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ پہرا جیسے وہ مجاہدین اسلامی سرحد پر دیتے ہیں، کہ گویا کہ یہ بھی ایک عملی سرحد پر، ایمان کی سرحد پر، یہ عملی اور اسلام کی عملی سرحد پر یہ گویا کہ پہرا دینا ہے، اور یہ بھی اسی پہرے کی طرح یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو گویا کہ شیطان انسان کا، انسان کے ایمان کا، انسان کے عمل کا، انسان کے دین اسلام کا دشمن ہے، اور ان باتوں، ان عملوں پر پیرا، جو وہ انسان عمل پیرا ہو تو اس کے بعد گویا کہ وہ انسان اپنے ایمان کی، عمل کی، دین اسلام کی سرحد پر پیرا دیتا ہے، جیسا کہ اسلامی سرحد پر مجاہد رباط کی صفت سے متصف ہوتا ہے، یعنی اسلامی سرحد پر جاگتا ہے، پیرا دیتا ہے اور پڑاؤ ڈالے رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان بھی اپنے ایمان کی، عمل کی سرحد پر ایسے ہی جو پیرا دیتا ہے، جس طرح وہ پیرا ضروری ہے ملک اور قوم کے دفاع کے لیے، اسی طرح یہ عملی پیرا اپنے جو وہ ایمان اور عمل، اپنے دین اسلام کی سرحد کی جو وہ دفاع کے لیے پیرا دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ تین اعمال کو بیان فرمایا، اور ان کا ثواب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جیسا پیرا اسلامی سرحد پر دینے والا مجاہد، اس کو جتنا بڑا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی اس بندے کو بھی ثواب ملتا ہے جو تین عمل بجا لاتا ہے۔ اور جو اوپر بہت بڑا ثواب اور درجات بیان فرمایا کہ ان تین عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، اور ان تین عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے، کامل طریقے سے وضو ادا کرنے، اور اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ مساجد کی طرف جانے، اور اسی طرح نماز کی انتظار کے لیے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، گویا کہ وہ احرام باندھ کر حج عمرہ کے لیے بیت اللہ کی طرف چلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔